اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز حضرات، ایک جادو کی قسم ہے اور وہ بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا ہے. بڑا ہی پلیت اور گندا قسم کا وہ جادو ہے. وہ گندگی کے ساتھ تعویذ کو لکھا جاتا ہے اور جس کا مقصد ہوتا ہے وہ مقصد اس کا پورا کرنے کے لیے جادوگر جو ہوتے ہیں وہ گندے تعویذ کو اس کے گلے میں پہنا دیتے ہیں اور اپنی ڈیمانڈ کو بھی پورا کرتے ہیں اور شیاطین کو بھی خوش کرتے ہیں. آج میں اس کے متعلق آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا اور وہ چلتا کیسے ہے جادو وہ بھی میں بتاؤں گا. اس کی تفصیل آپ کو میں کھول کے بتاؤں گا تاکہ انسانیت کی بہلائی ہو جائے، بھلا ہو جائے، انسانیت اس کو سمجھ سکے اور اس کا اپنا دفاع کر سکے اور اپنی حفاظت کر سکے. کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں رہ کر یہ سب چیزیں حاصل کی جا سکتی ہے اور انسان محفوظ رہ سکتا ہے. کیونکہ جتنا بڑا جادو ہو اگر اس کا علاج قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے تو ایسے ہے جیسے مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، دھوکے کا گھر. خدا کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر کوئی پریشانی پیدا فرمائی ہے تو اس کا حل پہلے پیدا فرمایا ہے. تو جب کوئی جادوگر کے پاس جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ گمراہ ہو چکا ہے، وہ انسان گمراہ ہو چکا ہے. یہ بیماریاں آج کل عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. جی جناب، ہم نے جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق ایسی عورتیں جادوگروں کے پاس جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی میرا شوہر بھی میری مٹھی میں آ جائے اور میرا محبوب بھی میری مٹھی میں آ جائے. یعنی کہ شوہر کے ہوتے ہوئے جسے میں پسند کرتی ہوں، جسے میں چاہتی ہوں، وہ بھی میری مٹھی کے اندر ہو، دونوں میری مٹھی کے اندر ہو. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، پھر جادوگر کیا کرتے ہیں؟
یہ بات سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، انسانیت بھی شرما جائے گی کہ اس طرح کی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی نافرمانی کرتے ہیں۔ عورت کہتی ہے جی میں اپنے شوہر کے پاس بھی رہوں اور میں اپنے چاہنے والے کے پاس بھی اپنے معاملات کروں، جو مجھے میرا شوہر کے پاس آئے جائے اور میرے شوہر کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے مقاصد کیا ہے۔ اس طرح کی بغیرتی کا کریکٹر ادا کرتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بی بی آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اس کی فیس جو ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 70,000 80,000 90,000 1,20,000 یہ میری فیس ہے، اگر آپ ادا کر سکتی ہے تو میں آپ کا کام کر دوں گا۔ اور اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ اس دن آپ میرے پاس آ جائے اور بن صبر کے آنا ہے، بن صبر کے آنا ہے۔ آپ سمجھے بن صبرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسے ہی جیسے انسان عورت اپنے شوہر کے لیے بنتی ہے، صبرتی ہے، چہرے کو خوبصورتی کے لیے اس پر کوئی کریم شریم بھی لگا لیتے ہیں، بیوٹی پارلر کا بھی کام کر لیتے ہیں، یعنی کہ مقصد کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے لباس بھی اچھا پہن دیا ہے۔ تو اس طریقے سے تم نے آنا ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، یہ کتنی بیوقوفی اور جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک و اللہ کے رسول نے زنا سے منع فرمایا ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ جی انسان کھلی گمراہی کا شکار ہے، اپنے مقاصد اور اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، حالانکہ اس میں دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے تو نقصانات ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ پاک کی پکڑ آتی ہے، آخرت میں بھی پکڑ آتی ہے۔ کہتا ہے جادوگر کہ میں زنا کروں گا، اور زنا کرنے کے بعد جب ہم دونوں سے گندگی کا مادہ نکلے گا اس کے ساتھ میں تویز لکھوں گا تو ایسے کام ہوگا آپ کا۔ تو جب یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جادوگر یہ امر ابلیس اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، یہ علم کالے علم جادو کے علم میں سے ایک علمی شکل ہے، کالے علم کی یہ شکل ہے۔ اس پر وہ جو غلط قسم کے انسان ہوتے ہیں وہ چاہتے ہی یہ ہے، وہ مالدار انسان کے پاس پیسہ جو ہوتا ہے ان کے لیے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہونا چاہیے، تو وہ پیسے بھی دے دیتے ہیں، اور غلط کام جو ان کے نزدیک یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں۔ تو جناب وہ اس کو فیس بھی دیتے ہیں اور عورت کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ گندگی کے ساتھ تویز لکھ کر اس کو کہتا ہے اس کو گلے میں ڈالو، اب تیرے شوہر کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اب جو تیری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس پر ابلیس آتا ہے اور ابلیس جب خوش ہوتا ہے، شیاطین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے ہمیں خوش کیا ہے، تو اب تمہارا مقصد کیا ہے؟
تو جادوگر کہتا ہے یہ میرا مقصد ہے۔ تو وہ شیطانی چیزیں، جناتی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جو ہے مسلط ہو جاتے ہیں اس معاملات میں۔ تو وہ شیاطین اور جنات وغیرہ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، وہ بڑے ہیوی قسم کے، پاورفل قسم کی شیطانی چیزیں ہوتی ہے، جناتی چیزیں ہوتی ہے جو چھوڑی جاتی ہے۔ ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں بھائیو، دوستو، میرے بزرگوں، کہ جو انسان اس طرح کے جادو کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا ہے، روزمرہ کے قرآنی اعمال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کرتا ہے، تو وہ تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال پورا کرتے ہوئے وہ اس عمل میں دنس جائے گا، نہیں، وہ اس دلدل میں نہیں آئے گا، اس کی حفاظت اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ شکار ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو نماز وغیرہ سے دور ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ سے دور ہوتے ہیں، تو وہ انسان اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ میں بات واضح طور پر آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے جناتی چیزوں اور شیاطینی چیزوں سے کیسے بچنا ہے، ہم اللہ کے غیر سے کیسے بچے، اور اللہ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کر کے اس معاملات میں ہماری کامیابی ہو جائے۔ تو اللہ پاک عزت کا تاج پہناتے انہی لوگوں کو ہے جو اللہ کے محبوب بندے، محبوب انسان ہوتے ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، اس طرح کا جادو ہو تو اس کا علاج آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو ایک ایسی پاورفل اور ایسی طاقتیں اور روحانی قوتیں نصیب دوں گا کہ متعلق آگاہی کروں گا کہ آپ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گے۔ یہ دجالی فتنہ ہے، دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دجال جو ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ جادو لے کر آئے گا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ دور وہ ہے، اس دور کی فکر کرنی چاہیے۔ جادو عام ہے، جادو جو پھیل چکا ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ ایسا ہے کہ جس پر اس قسم کا جادو ہو، یعنی کہ اس انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھ پر یہ جادو ہو چکا ہے، اور وہ اپنی کیئر بھی نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس کو پتہ چل گیا تو وہ اب جو میرا بتایا ہوا یہ عمل ہے وہ کرے، انشاءاللہ وہ اس دلدل سے نکل آئے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ ایک تو بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، ایک تو یہ تسبیح، یہ ذکر کرنا ہے۔ دوسرا کیا ہے وہ بھی آپ ذرا غور سے سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ میرے لیے دعا دل سے بھی کرے گے انشاءاللہ۔ آج تک جی لوگ دھکے کھاتے ہیں، لیکن یہ بتاتا کوئی نہیں۔ میں انشاءاللہ میرے دل میں اللہ پاک نے میرے شرح صدر کھولا اور مجھے بتایا، یعنی کہ میرے دل میں یہ بات آئی،
تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کروں۔ دوسرا ذکر وہ بھی آپ غور سے اس کو حفظ کر لیجئے، لکھ لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ ایک تو بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کی 3 تسبیح کرنی ہے۔ دوسرا ذکر ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 2 تسبیح اس کی کرنی ہے۔ اور تیسرا ذکر ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی کی آیت ہے، آیت الکرسی کے الفاظ ہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، 3 تسبیح اس کی کرنی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 گلاس پانی لے لیجئے اور اس پر 7 پھونکے مار لیجئے۔ اب یہ پانی دم ہو جائے گا۔ ہاں جی، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ نے لازمی کرنی ہے، یہ ضرور کرنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ بھی 7 مرتبہ، وہ تینوں کل ہے، یہ بھی 5 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی بھی 3 پھونکے مارنی ہے۔ اب پانی کو کرنا کیا ہے؟ پانی کے ساتھ نہانا بھی ہے، ہاں جی، پانی پینا بھی ہے، واشنگ مشین میں پانی ڈال کر کپڑے دھونے بھی ہے۔ اگر سبھی گھر کے افراد کے کپڑے آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، جس کا علاج ہو رہا ہے اس کو فائدہ اتنا ہوگا کہ آپ کی سوچ نہیں جا سکتی۔ پورے گھر کے اندر اسی پانی دم والے پانی کے چھینٹے مارنے ہیں چاروں کونوں میں، اور تھوڑا تھوڑا پانی لگا دے۔ تو انشاءاللہ یہ روزانہ یہ عمل کرنا ہے، اتنا زیادہ کوئی یہ مشقت والا کام نہیں ہے، لیکن جتنا خطرناک یہ چیز ہے یہ اتنی ہی آسانی والا معاملہ بن جائے گا، اس کو ختم کرنے میں اتنا ہی تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت آئے گی۔ ہاں جی، شیاطین جیسے ان کی مدد کرتے ہیں جب یہ میرا بتایا ہوا عمل، وظیفہ، ذکر، یہ قرآن پاک کی الفاظ، صورتیں پڑھے گے، انشاءاللہ اس اللہ پاک کی رحمت اتنی تیزی سے آئے گی، اتنی تیزی سے آئے گی کہ انشاءاللہ آپ کی سوچ نہیں پہنچ سکتی جتنی تیزی سے اللہ کی رحمت آئے گی۔ ہاں جی، اس کے ابلیس آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت اور فرشتے اللہ کے حکم سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے پر مارتے ہیں تو یہ جادو کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں۔ اب میں نے یہ حقیقت کھول کے آپ کو بتائی ہے کہ کیسے جادو ختم ہوتا ہے۔ اللہ کی اتنی پاورفل فرشتے آتے ہیں، بڑی طاقتوں والے فرشتے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ہی پر مارتے ہیں اور جادو نست و نبود ہو جاتا ہے۔ یقین کرو، اللہ کی قسم یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پاک کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہوگا، آپ جگہ جگہ پھرے ہوگے، جہاں کہیں آپ کو کسی نے کہا ادھر چلے جاؤ، آپ ادھر چلے گئے، ادھر چلو، لیکن فائدہ کوئی نہیں۔ اور میں نے آپ کو جی یہ کھول کر بتا دیا۔ اور پانی پینا بھی ہے، کم از کم 2 دفعہ صبح اور شام یہ پانی پینا ہے، جسم سے سب اثرات شیطانی، جناتی گندگی نکل جائے گی، جنات دفعہ دور ہو جائے گے، جل جائے گے، ہلاک ہو جائے گا، کوئی جائے گا نہیں، اس کو آگ لگ جائے گی۔ ہاں جی، گھر میں چھینٹے لازمی لگانے ہیں، کوئی بوتل میں پانی ڈال کر اس پہ کوئی ایسا نپل وغیرہ کوئی ایسی چیز لگا دے جس سے وہ فوہار کی طرح پانی نکلے، دیواروں پہ، زمین پر 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ
پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اسی طرح روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن کرے، 21 دن میں یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ مجھ سے سٹامپ پر لکھوا لو۔ 40 دن کا یہ ضرور کورس کرنا، لیکن 21 دن میں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی مضبوطی کے لیے 40 دن یہ کر لو بھائیو دوستو۔ ڈاکٹروں کی دوائیوں سال کے لیے کھاتے ہیں، بعض لوگ 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کی دوائیاں کھاتے ہیں، مہنگی میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، سنت ہمارا دوائی کھانا بھی۔ تو یہ بھی اللہ کے احکامات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں۔ یہ عبادت علیحدہ ہے، اس کا اجر علیحدہ ہے اور دنیا کے فائدے علیحدہ ہے۔ تو یہ جو گندا جادو اس کو کہتے ہیں، یہ گندا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عورتیں اور مرد شکال ہوتے ہیں اس جادو کے۔ جی مرد جو ہے وہ اس چکی میں پس جاتے ہیں، اور عورت جو ہوتی ہے جو پھسلی ہوتی ہے وہ اس کو دماغ میں یہ ہوتا ہے یہ میرا کام ہونا چاہیے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میری عزت جو ہے وہ رول جائے گی۔ میری عزت جو ہے اللہ پاک نے ایک انسان عورت کو ایک پردے کا احکامات دیے ہیں اور اپنی عزت چھپانے کا، اپنی عزت حفاظت کے احکامات ہیں، لیکن ان انسانوں کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کو اپنا مقصد بنایا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے اندر اس لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے سارے معاملات کرتے ہیں، پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، عزتیں بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے احکامات، اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے پر دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ خدا کی قسم دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، دونوں جہانوں کی کامیابیاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ رزق اللہ پاک نے پہلے ہی انسانوں کے لکھ دیا ہے، جتنا دینا ہے وہ اللہ پاک نے دینا ہے۔ جو اللہ پاک فیصلے فرماتے ہیں کہ اس انسان کا اتنا رزق ہے، اس انسان کا اتنا رزق ہے، فلاں انسان کا یعنی کہ اتنا رزق ہے، وہ اتنا ہی رزق ملنا ہے جتنا اللہ پاک چاہتے ہیں۔ جب اللہ پاک کی چاہت پہ سارے معاملات خوشیوں کے ہو رہے ہیں تو اللہ کی خوشی کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پاک کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ احکامات الہی اور احکامات رسول پاک پر عمل کرنا، پھر انسان کو عزت اللہ پاک دے دیتے ہیں، پھر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، پھر انسان کی نظریں کھلتی ہے، پھر انسان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس انسان کے دل کو بنا دیتے ہیں۔ جب انسان کا دل بنتا ہے تو اس کی پورا جسم بن جاتا ہے، اس کی زبان بھی بنتی ہے، اس کے دماغ بھی بنتا ہے، اس کی آنکھیں بنتی ہے، اس کے ہاتھ بنتے ہیں اور اس کے پاؤں بنتے ہیں۔ انسان کو اللہ کی چاہت پہ آنا ہے، پھر اللہ پاک اس کی چاہت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ایک قیمتی عمل تھا جو میں نے آپ کو دے دیا۔ اب اس بات کو آگے بھی پھیلانا یہ بہت بڑا عمل ہے، نیک انسانوں کی یہ نشانی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو آگے پھیلانا یہ سنت عظیم ہے۔ تو اس کام کو آگے پھیلانا، اس ویڈیو کو شیئر کرو۔ انشاءاللہ جو لوگ عمل کریں گے، اللہ کی قسم اس میں سے آپ کو بھی اتنا حصہ ملے گا۔ آپ کہیں گے جب آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر آپ کہیں گے اے اللہ، ہم اللہ کے رسول، اے اللہ آپ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو زندہ کرنے کی محنت میں ہی لگے رہتے۔
اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرے اور دوسروں کو بھی کہے۔ انشاءاللہ اس میں جو قیمتی موتی ہے وہ دوسروں کو بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔